ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. سورۃ حجرات میں معاشرے کی بہتری کے لیے، امن و امان کے لیے اللہ پاک کی ہدایات ہمیں دی گئی ہیں. اس سے پہلے بہت ساری ہدایات گزری ہیں کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، کسی کو الزام نہ دو، القاب غلط القاب سے نہ پکارو، اور فرمایا کہ گمان سے بچو. بہت سارے گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں. تجسس نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، غیبت نہ کرو، اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو. آج بھی اسی سلسلے کی آیت ہے جس سے بد امنی پیدا ہوتی ہے، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. یہ سارے انسان برابر ہیں، لیکن لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، دوسرے کو نیچ سمجھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں بھائی تم مجھے اس طرح کیوں کہتے ہو؟ پھر لڑائی ہوتی ہے آپس میں. ایک کہتا ہے کہ میں یہ ہوں، دوسرا کہتا ہے میں یہ ہوں. تو اس کا قمع کر دی اللہ پاک، ختم کر دی بات. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، من ذکر، ایک مرد سے، و انثی، اور ایک عورت سے. انا خلقناکم من ذکر و انثی، وہ مرد اور وہ عورت کون ہے جی؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام. ان دو سے ہم سب پیدا ہوئے. نور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ جب ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو اللہ پاک نے مٹی سے پیدا. ختم، کوئی دوسرا تو ہے نہیں. فرمایا کسی کالے کو گورے پہ فضیلت حاصل نہیں ہے، اور کسی گورے کو کالے پہ اور کالے کو گورے پہ، اور عربی کو عجمی پہ اور عجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں. سارے انسان کیا ہے جی؟ برابر. سارے انسان برابر. انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہیں بڑے قبائل اور چھوٹے قبائل بنا دیا. شعوب بڑے بڑے قبیلے، ایک قبیلے اس میں بہت سارے لوگ ہیں، اور ایک چھوٹا سا. پھر قبیلے بنائے، پھر بڑے قبیلے، پھر چھوٹے قبیلے، پھر خاندان بنائے. کس لیے؟ لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ کہ فلاں خاندان کا بندہ ہے، فلاں قبیلے کا بندہ ہے. بس اتنی بات ہے. فرمایا کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، شعبوں میں اور قبیلوں میں تمہیں تقسیم کیا. لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو. اگر ایک ہی ہوتے نا کہ یہ سارے سید ہیں، کون سا سید ہے جی؟ سید ہوتے پہچان ہی نہ ہوتی. یہ سارے پٹھان ہیں، وہ کون سا ہے؟ کراچی والا ہے، ہاں جی، پشاور والا ہے، پنڈی والا ہے، کون سا ہے؟ سارے پنجابی ہوتے، سارے مغل ہوتے، سارے شیخ ہوتے، سارے چودھری ہوتے. وہ کس طرح پہچانتے؟ اب اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں تقسیم کر.
تقسیم اس لیے کیا لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو، پتہ ہو کہ فلاں خاندان فلاں قبیلے کا آدمی، ورنہ بہتر تم میں سے کون ہے، خاندان کون سا بہتر ہے، لوگ کون سے بہتر ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بہترین یا بہتر وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، چاہے وہ جناب ایک غریب آدمی ہو، چاہے وہ کالا آدمی ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ پشاور کا ہو، چاہے وہ سعودی عرب کا ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کو وہ پسند ہے، باقی فن خان جتنے بھی ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں۔ تکبر والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، تو یہ باتیں کرنا کہ یہ فلاں پیشے سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں پیشے والے ہیں، یہ فلاں پیشے والے ہیں، پیشوں کو چھوڑو، بیسک کو دیکھو، بنیاد کس چیز سے، مٹی سے ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ایک باپ ہے اور ایک ماں ہے، یہاں جناب آ کے لوگ اپنی بڑائیاں بیان کرتے ہیں، ہمیں بڑائی وہ بیان کرے، ان اکرمکم، اکرم بہترین، اونچا، وہ کون ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اتقاکم، جو تم میں سے تقوی والا۔ یہ جو ہمارے اندر ذاتیں شاتیں آئی ہیں نا، یہ ہندوؤں سے ہیں، انہوں نے برہمن جو ہے، کہتے ہیں یہ برہما جی کے منہ سے پیدا ہوا ہے، اور جو شودر ہے وہ برہما جی کے پاؤں سے پیدا ہوا ہے، کہ برہمن ان کو اونچا سمجھتے ہیں، اس کے بعد کشتری ہے، اس کے بعد بیش ہے، اس کے بعد شودر ہے۔ اب شودر بیچارے کو سلامی نہیں کرتے، انسان ہی نہیں سمجھتے، تو یہ ہمارے اندر کہاں سے آئی ہے، یہ ہندوؤں سے، اسلام میں نہیں۔ عربی کو عجمی پر، ایک عجمی ہے بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا فضیلت والا ہے، اس کے سامنے عربی، میں سعودی عرب میں تراویح میں نے پڑھائی ہے، تراویح، ایک عربی وہ مجھے گھر لے کے جاتا تھا کھانے جانے کے، اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم عجمی ہو اور ہم سے بہتر قرآن پڑھتے ہو، اس کی کیا وجہ؟ میں کہا وجہ تو صاف ظاہر ہے کہ ہم وہاں چٹائیوں پہ، زمین پہ بیٹھ بیٹھ کے، پڑھ پڑھ کے، رگڑ کے ہمارا تو کھانا خراب ہو گیا، اور تم لوگوں نے اس کو پڑھا نہیں ہے، اس میں محنت نہیں کی ہے۔ تو عربی ہے لیکن وہ عجمی کے پیچھے کھڑا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ آیا تھا خانہ کعبے کا امام، تو ایک جگہ پہ یہ مولانا فضل الرحمان اور یہ سارے جمع ہو گئے، تو انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو آگے کی، خود پیچھے ان کی، امام کعبہ نے، ان کو پتہ تھا کہ یہ مجھ سے بڑا عالم ہے۔ اسی طرح مولانا حفیظ مکی صاحب مکے میں درس دیتے ہیں، عربی بھی بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس علم ہے، تقوی ہے، تو علم ہے، تقوی ہے، اس کی بنیاد پہ ایک آدمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اسماعیل کو چنا، اسماعیل میں پھر قریش کو چنا، قریش میں پھر ہاشم کو چنا، اور ہاشم نے فرمایا کہ پھر مجھے چنا، یہ اللہ نے چنے۔ لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا، حضور سے لے کر آدم علیہ السلام تک آپ کے خاندان میں کوئی بدکار نہیں گزرا، کافر گزرے ہیں لیکن کریکٹر لیس کوئی آدمی نہیں، ایسا پاک خاندان حضور سے لے کر اور جناب آدم علیہ السلام تک پاک صاف خاندان، کسی عورت نے، کسی مرد نے بدکاری نہیں، وہ خاندان۔ تو کوئی یہ کہے کہ میں سید ہوں، میں اس تم سے بہتر ہوں، یہ سید بھی غیر سید سے اس کی شادی ہو سکتی ہے، ہاں جی، چودھری کی دوسرے عام مسلمان سے ہو سکتی ہے، مغل کی دوسرے قبیلے سے ہو سکتی ہے، سارے برابر ہیں، کہتے ہیں جی یہ سید ہے، باہر نہیں دیتے، اور اللہ کہتا ہے کہ تم ایک ہو، اور تم کہتے ہیں میں سید ہوں، میں خان ہوں، میں نواب ہوں، میں فلاں ہوں، میں مسلمانوں میں یہ چیز نہیں ہونی نہیں چاہیے، اور جب نہیں ہوگی، ہر ایک دوسرے کو اپنے جیسے سمجھے گا تو پھر لڑائی جھگڑے ہوں گے، نہیں ہوں گے۔
تو یہ بھی تو میں ہوں، جی میں میرے برابر ہے یا ایھا الناس، یہ لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہیں بڑے بڑے قبیلے اور چھوٹے قبیلے، چھوٹے خاندان اور بڑے خاندان اس لیے بنایا ہے لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ورنہ اگر سارے ایک ہی خاندان کے ہوتے نا اس سے بات کریں، یہ تو سارے ایک تھے، لیکن ہم کہتے نہیں یار وہ شیخ صاحب وہاں ان کی دکان ہے وہاں چلے جاؤ، چودھری صاحب کی دکان ہے وہاں چلے جاؤ، پہچان ہے نا، اگر نہ ہوتے تو پھر ہم کیا کہیں، لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے معزز، سب سے مکرم، سب سے اونچا انسان وہ ہے اتقاکم جو تم میں سے پرہیزگار ہو۔ اللہ کے نزدیک کون سا بہتر ہے جی؟ پرہیزگار، چاہے وہ کم سے کم تر خاندان کا ہو، غریب سے غریب ہو، لیکن وہ پرہیزگار ہے، وہ باقیوں سے بہتر ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ کوئی کہے کہ میں فلاں ہوں، اللہ کو پتہ ہے، کوئی کہے کہ میں فلاں ہوں، خبیر ہے، وہ علیم ہے، تو کہتا رہنا، جس نے تجھے بنایا ہے وہ علیم اور خبیر ہے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔